انسانی زندگی صرف دنیاوی وجود تک محدود نہیں، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا ذکر آیا ہے کہ موت کے بعد روح کا ایک خاص سفر ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایک مومن کی روح کا سفر نہایت بابرکت خوشبوؤں سے معطر اور اللہ تعالی کے فرشتوں کے ساتھ عزت و کرامت کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں تک ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہم مومن کی روح کے سفر کو قرآن، احادیث اور اسلامی روایات کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ موت کا لمحہ اور مومن کی راحت۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ہر شخص کے سامنے اس کی ابدی حقیقت کھل جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک انسان کی موت کے وقت فرشتے جنت کے سفید لباس اور مشک و عنبر کی خوشبو کے ساتھ آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کا وقت موت آتا ہے تو آسمان سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، ان کے ساتھ جنت کے کفن اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ وہ فرشتے اتنے حسین اور نورانی ہوتے ہیں کہ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر ملک الموت آ کر مومن کی روح کو نہایت نرمی کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں، جیسے پانی کے مشکیزے سے قطرہ نکلتا ہے۔ مسند احمد۔ اس لمحے مومن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ سکون و اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ قبر سے آسمان تک کا پہلا سفر۔ روح کے نکلنے کے بعد سب سے پہلے وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں دی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ روح مشک و عنبر کی ایسی خوشبو کے ساتھ نکلتی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ہر فرشتہ اس خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہر آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں، وہاں موجود فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ کس پاکیزہ روح ہے؟ جواب دیا جاتا ہے، یہ فلاں بن فلاں مومن بندہ کی روح ہے۔ پھر ہر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور روح کو اوپر جانے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ 7 آسمانوں کا سفر۔ ہر آسمان پر مومن کی روح کا استقبال کیا جاتا ہے۔ حدیث میں بیان ہے کہ فرشتے خوشی اور مسرت سے اس روح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مرحبا، یہ تو وہی نیک روح ہے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتی تھی۔ پہلے آسمان پر قرآن پڑھنے والوں اور ذاکرین کی خوشبوؤں کا حالہ روح کا استقبال کرتا ہے۔ دوسرے آسمان پر نیک اعمال کا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تیسرے آسمان پر شہداء کی روحیں مومن سے ملاقات کرتی ہیں۔ چوتھے آسمان پر انبیاء علیہم السلام کی دعائیں اور برکتیں شامل ہوتی ہیں۔ 5ویں آسمان پر فرشتے اس کے لیے جنت کے درختوں کا ذکر کرتے ہیں۔ 6 آسمان پر اللہ کی حمد و ثنا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ 7ویں آسمان پر یہ روح اللہ کے عرش کے قریب لے جائی جاتی ہے۔ 68 انتہا کر جہائی بلڈوزر قیمت راہی کے سامنے۔ جب مومن کی روح عرش الزاہی کے سامنے پہنچتی ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرے نیک بندے کی کتاب اعمال کو علیین بلندیوں میں لکھ دو اور اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ صحیح مسلم۔ یہ سب سے عظیم لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے رب کے دربار میں عزت و تکریم کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ قبر کی واپسی۔ اس کے بعد فرشتے روح کو زمین پر واپس لاتے ہیں اور قبر میں جسم کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہاں پر سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ 2 فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، 1 تیرا رب کون ہے؟ 2 تیرا دین کیا ہے؟ 3 یہ مرد عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مومن پوری یقین دہانی کے ساتھ کہتا ہے، ربی اللہ علیہ دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے اور مومن کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں قبر میں داخل ہوتی رہتی ہیں۔ روح کا جنتی قیام۔ احادیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح یا تو سبز پرندوں کے پروں میں رکھی جاتی ہے جو جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، یا پھر وہ شہداء کی طرح عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہے۔ وہاں وہ جنت کے چشموں کا پانی پیتی ہے، خوشبوئیں سونگھتی ہے اور اپنے مقام جنت کو دیکھتی ہے۔ قیامت تک مومن کی روح کی حالت۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، مومن کی روح سکون اور راحت میں رہتی ہے۔ وہ اپنے رب کے قریب رہتی ہے اور دنیاوی غم و دکھ سے آزاد ہو جاتی ہے۔ خلاصہ، مومن کی روح کا آسمانوں کا سفر ایک انتہائی عظیم اور بابرکت حقیقت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی موت کے بعد کے سفر میں ہے۔ اگر انسان دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، نیک اعمال کرے،
حلال روزی کمائے اور لوگوں کے بھلائی کرے تو اس کی روح کا یہ سفر عزت، سکون اور جنت کی خوشبوؤں کے ساتھ ہوگا۔